وفعل الخیر، اب یہ وفعل الخیر کیا ہوگا پھر؟ جب ارکان اسلام بھی آ گئے جس میں سے نماز کا ذکر کر دیا گیا، جب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اب کون سا خیر باقی رہ گیا؟ یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہاں اب غور طلب معاملہ کیا ہے کہ یہاں فعل خیر سے مراد ہے خدمت خلق میں اضافی خرچ کرنا۔ عبادت میں تو اتنا ہو گیا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، عشر ادا کر دیا، آپ کی عبادت تو پوری ہو گئی، لیکن آپ مزید اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، بچوں کو، ان کے لیے، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مقروضوں کو آپ مزید دے رہے ہیں۔ جیسا کہ دوسرا درس جو ہمارا تھا اس میں نے وہ اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ اور عشر دے کر تم فارغ ہو گئے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اللہ کا اور غرباء کا اور مساکین کا۔ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دے دی تو بس پھر بات پوری ہو گئی، نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، آئے بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ زکوٰۃ تو یہاں علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے آتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ اضافی ہے۔ اور اس اضافی کی آخری انتہا کیا ہے، نوٹ کر لیجئے، آخری انتہا۔ لیکن چونکہ یہ حکم نہیں ہے، یہ عبدیت سے اگلا مقام ہے، خدمت خلق کا مقام ہے، عبدیت سے آگے کی منزل کی بات ہو رہی ہے، یہ نفلی معاملہ ہے۔ اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے نبی، اتنا زور دیا جا رہا ہے قرآن پر، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا، کس حد تک خرچ کریں؟ قل العفو، اے نبی ان سے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اچھا، ضرورت کا تم فیصلہ خود کرو گے۔ اگر آپ میں ایمان بالآخرت بڑھتا چلا جائے گا تو آپ اس دنیا کی ضرورتیں کم کرتے چلے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیونگ نکال کر آخرت کے بینک میں جمع کرا لیں۔ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں نا، اشتہارات آتے ہیں، سیو کرو، سیو کرو، سیو کرو، سیونگ بینک کے اندر پیسے ڈالو، یہ جو ہے ڈاک خانے کی سیونگ اسکیم ہے، فلاں سیونگ اسکیم ہے۔ کس لیے؟ کہ تم اس وہاں جمع کرو گے، سود تمہیں ملے گا اور پھر تمہاری رقم بڑھتی جائے گی۔ اس کے آپ اس کو 1,00,000 سے ضرب دیجئے، آج تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے یا غرباء و مساکین پر جو خرچ کرو گے، وہ گویا کہ اللہ کے بینک میں تم نے اپنی سیونگ جمع کرا دی، اور وہاں کم سے کم تو 700 گنا ہے جو ملنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو تفصیل کی گئی ہے کہ ایک دانے سے، ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اندر 7 سٹے ہوتے ہیں، ان 7 سٹوں میں ایک ایک کے اندر 100 دانے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو 7 سٹے اور ہر ایک میں 100 دانے، تو 700 گنا ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو لیے چاہے گا اور اس سے بھی دگنا چوگنا کرے گا۔ تو جس کو اتنا ملتا ہو انٹرسٹ، اتنا سود ملتا ہو، اتنا نفع ملتا ہو، تو وہ کیوں نہ خرچ کرے گا؟ پھر وہ اپنا پیٹ کاٹے گا، یہاں کی ضروریات کم کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اپنے بینک کے اندر ڈپازٹ کر سکے۔ البتہ اس خدمت خلق کے بارے میں یہ جان لیجئے، اس کے 3 تصورات ہیں۔ ایک تو ہے بیسل یا بیسک، اور جو چیز کے مشترک ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، پوری نوع انسانی میں، وہ تصور کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، بھوک کی، اسے بجھا دو۔ پیاسوں کے لیے پانی کا کہیں سبیل لگا دو، پیاؤ کہتے تھے ہندو، پیاؤ ہم سبیل کہتے ہیں، تاکہ مسافر گزرتا ہوا یہاں سے پانی پی لے۔ اللہ توفیق دے تو وہاں کولر لگا دے تاکہ ٹھنڈا پانی پی لے۔ یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤ، یتیم کی سرپرستی کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرو، محتاجوں کی مدد کرو، مقروض کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ، اور جو بیمار ہیں ان کے معالجے کا، دوائی دارو کا بندوبست کرو۔ یہ خدمت خلق کا تصور جو ہے یہ یونیورسل ہے، پاپولر ہے، پوری دنیا میں ہے، پوری نوع انسانی میں، یہ کسی کے لیے ایکسکلوسیو نہیں۔ لیکن اس سے اگلا خدمت خلق کا تصور جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اگر یہاں پر سیدھے راستے پر نہ چلے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونکے جانا ہے، اگر یقین ہے تو سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
تم نے اس کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھا دی، اور وہ سموچا جہنم کے اندر جانے والا، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں، پرواہ نہیں، تو تم سے بڑا تو پھر سنگ دل اور کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ تم پر منکشف ہو چکا ہو۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور کی زندگی جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوا، آپ کی سیرت میں وہ پہلا خدمت خلق کا تصور جو پورا موجود تھا، بیواؤں یتیموں کی خبر گیری اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب کی جو ہے آپ کی زندگی کے اندر وہ بدرجہ کمال وہ جو خدمت خلق موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی وحی کا آغاز ہو گیا اور حکم آ گیا، اے نبی کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، خبردار کرو لوگوں کو کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر سیدھے نہیں ہوگے، اگر توحید کے راستے پر نہیں آؤ گے، اسلام اور ایمان کے راستے پر نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ کی پوری زندگی اس خدمت خلق میں بسر ہوئی۔